بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں نعیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، اگر آپ چاہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ ہماری پہنچ آپ تک آسانی سے ہوتی رہے اور جو ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ بھی آپ تک آسانی سے پہنچتا رہے۔ لیکن آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی جو انڈیا سے ہے، جو ایک لڑکی کی، جو بھارتی ریاست کرناٹک کے ایک کالج کی ویڈیو ہے، جس میں ایک مسلمان لڑکی جو اسٹوڈنٹ ہے اپنے کالج کی پارکنگ میں داخل ہوتی ہے اور لڑکی کے پیچھے کچھ لڑکے اوباش ٹائپ کے لڑکے یا ایک گروپ جے سری رام کے نعرے لگا کر اسے ڈرا رہا ہے۔ وہ لڑکی شرپسندوں سے ڈرنے کی بجائے ان کا سامنا کرتی ہے اور اللہ اکبر کے نعرے لگاتی ہے۔ ایک ہی لمحے میں یہ منظر بالکل یک طرفہ کی بجائے برابر کا ہو جاتا ہے۔ پہلے یعنی وہ جو گروپ تھا وہ اس کو ڈرانے کے لیے کھڑا تھا اور اس کو اپنے نعرے لگا رہا تھا، لیکن جو ہی اس لڑکی نے جواباً اللہ اکبر کے نعرے لگائے تو یہ منظر یکسر برابر ہو گیا۔ ایک نہتی لڑکی اپنے مذہب، اپنے لباس پر فخر کے ساتھ ہندوستان کے شرپسندوں کا مقابلہ کرتی ہے۔ مسکان نامی اس لڑکی کی ویڈیو دیکھتے ہی دیکھتے پاکستان سمیت دنیا بھر میں وائرل ہو گئی۔ مسلمان ہی نہیں، ہندو، مسیحی، ہر مذہب کا معتدل پیروکار مسکان کی حمایت میں اٹھ کھڑا ہوا کہ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ مسلمان لڑکی کو محض برقع پہننے کی وجہ سے یا برقع اتارنے پر مجبور کیا جائے، یعنی برقع پہننے کی وجہ سے اسے ڈرایا جائے اور اسے برقع اتارنے پر مجبور کیا جائے۔ یہ ویڈیو اس انتہا پسندی کے اس رجحان کو اجاگر کرتی ہے جو نریندر مودی کے وزیر اعظم بننے کے بعد مسلسل زور پکڑتا جا رہا ہے۔ پاکستان میں موجود انتہا پسند طبقات اس ویڈیو کو ہندوستان میں اقلیتوں، خاص کر مسلمانوں کے برے حالات کا ثبوت قرار دے رہے ہیں کہ ان کے لیے ہندوستان میں زمین تنگ کی جا رہی ہے۔ ہندوستان پر تنقید درست، لیکن پاکستان کے انتہا پسندوں کو بھارت دشمنی میں اپنے گریبان میں بھی ضرور جھانکنا ہوگا۔ پہلے ہمیں اپنا جائزہ لینا ہوگا کہ کیا ہم اپنے ملک میں اقلیتوں کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں۔ اگرچہ نریندر مودی کو بھارت میں ہندو انتہا پسندی کے فروغ کی وجہ قرار دیا جاتا ہے، لیکن ہم تو اس آگ میں کب سے جل رہے ہیں۔ ہم سے مراد ہمارا پاکستان۔ 2009 میں راولپنڈی کی ایک مسیحی آبادی کے درجنوں گھر جلا دیے گئے تھے، جس میں 6 مسیحی ہلاک ہو گئے تھے۔ اکتوبر 2010 میں راولپنڈی میں ہی مسلمانوں کے ایک گروپ نے گورڈن کالج میں چرچ پر حملہ کیا تھا۔ مارچ 2013 میں لاہور کے علاقے بادامی باغ میں مسیحی آبادی کے 125 مکانات جلا دیے تھے۔ 2014 میں مسیحی جوڑے پر توہین رسالت کا الزام لگا کر اسے زندہ جلا دیا تھا۔ مارچ 2015 میں لاہور کے علاقے یوحنا آباد کے 2 چرچوں پر خودکش حملوں میں 17 افراد جو تھے وہ ہلاک ہو گئے تھے۔ حملوں کے نتیجے میں ہونے والے احتجاج جو تھے اس میں 40 مسیحیوں کو دہشت گردی کے الزام میں گرفتار بھی کر لیا گیا۔ انہی کے اوپر ظلم، پھر گرفتار بھی انہی کو کر لیا گیا۔ ان میں سے 2 افراد دوران حراست ہی فوت ہو گئے، جبکہ باقی 5 افراد 5 سال بعد انسداد دہشت گردی کی عدالت نے بے گناہ قرار دے کر 2020 میں ان کو رہا کیا۔ اندازہ کر لیجئے 2020 میں ہی سکھوں پر اہم ترین مقام جو تھا، اہم ترین مقام ننکانہ صاحب پر مسلمانوں کے ایک گروہ نے حملہ کیا اور پھر پتھر برسائے۔ یہ صرف حالیہ تاریخ کے وہ واقعات ہیں جو صرف مسیحیوں کی تاریخ بتاتے ہیں یا بتائے گئے ہیں۔ ان کے علاوہ احمدیوں، آپ جانتے ہیں کہ احمدیوں کے اوپر کتنے مظالم ہوئے، کتنوں کو شہید کیا گیا ہے، کتنی مساجد کو مسمار کیا گیا ہے، کتنے مساجد سے کلمے اتارے گئے ہیں، کتنی مساجد کے مینار گرا دیے گئے۔ سکھوں کے قتل اور سندھ میں ہندو لڑکیوں کو زبردستی مسلمان بنانے کی کوشش کے واقعات آئے روز میڈیا میں آتے رہے۔ پاکستان میں مسلمانوں کی آبادی جبکہ 97% ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارا آئین ایک غیر مسلم کو صدر بننے کی اجازت نہیں دیتا۔
ہم لگ بھگ 15 سال مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے لیے علیحدہ ووٹنگ کے قانون پر عمل کرتے رہے۔ یہ قانون ضیاء الحق بنا کر گئے تھے، جس کے تحت غیر مسلمان الیکشن میں مسلمان امیدواروں کو ووٹ دینے کے اہل نہیں تھے۔ اس قانون کو 1999 میں ختم کیا گیا اور 2018 میں پاکستان میں پہلی ایک غیر مسلم امیدوار جنرل سیٹ پر الیکشن جیت پائی، جبکہ پنجاب کے بلدیاتی الیکشن میں دوہری ووٹنگ کا حق 2019 میں دیا گیا تھا۔ 70 برسوں میں ہم نے صرف 7 غیر مسلم کرکٹر پیدا کیے۔ ہم آج بھی گٹروں اور نالیوں کی صفائی کرنے والوں کو عیسائی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں مذہب کی بنیاد پر ملک سے وفاداری کا فیصلہ کرنے والے ہم لوگ تو اپنے مذہب کے لوگوں کو ہی غدار کہنے سے نہیں گھبراتے، تو بیچارے ہندو، سکھ، عیسائی کس کھیت؟ دوسروں کو چاہے وہ ایک شخص ہو یا ایک ملک، الزام دینا بے حد آسان کام ہے، لیکن اسی بنیاد پر اپنے کردار پر نظر ڈالنا بہت مشکل کام ہے۔ ہم اپنے سماجی رویوں پر نظر ڈالیں تو کوئی شک نہیں کہ پاکستانی معاشرہ روز بروز زیادہ تنگ نظر اور انتہا پسند ہوتا جا رہا ہے۔ توہین رسالت کے نام پر ہم تو اپنے ہم مذہبوں کا لحاظ نہیں کرتے، تو غیر مسلم کے زندہ بچ جانے کا تو کوئی چانس ہے ہی نہیں۔ اگرچہ قومی سطح پر ہم ہر چرن سنگھ کو فوج میں کمیشن دینے کا جشن مناتے ہیں، لیکن KPK میں سکھوں کو قتل بھی کرتے رہتے ہیں۔ کہنے کی بات یہی کہ مسکان نے ہندو انتہا پسندوں کا مقابلہ کر کے یقیناً بہت بہادری دکھائی، لیکن یہی بہادری اگر کوئی سکھ یا ہندو یا عیسائی پاکستانی تحریک لبیک کے جتھے کے سامنے دکھاتا تو اس کا انجام کیا ہوتا؟ کبھی آپ نے سوچا ہے اس بات کو؟ مسکان کے ٹیچرز کے پرنسپل نے تو اس کی حفاظت کی، لیکن کیا پاکستان میں ایسا کرنے والے کو کوئی بچا سکتا ہے؟ کوئی پرنسپل بچا سکتا ہے؟ کیونکہ ہم تو 74 برس سے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پاکستان کے مذہبی طبقے پر سرکاری سطح پر سرپرستی کر رہے ہیں۔ جیسے افراد ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں، ویسے ہی قومیں بھی ایک دوسرے سے سیکھتی ہیں، اور غالباً پاکستان مذہبی انتہا پسندی کے جس راستے پر دہائیوں سے چل رہا ہے، اب ہندوستان نے بھی نا انصافی اور تباہی کے اس راستے پر چلنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ کیا ہم اپنے پیارے وطن پاکستان میں انصاف کر رہے ہیں، ان اقلیتوں کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں جن کا ہم دوسرے ملکوں میں اگر کسی دوسرے ملک میں ایسا ہو جائے، کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے تو ہم ڈھنڈورا پیٹنے لگ جاتے ہیں کہ اس نے بڑا کام کر دیا، لیکن کیا ہمارے ملک میں ایسا ممکن ہے؟ مجھے آپ کے کمنٹ کا بہت انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔